الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وقال علیہ الصلاة والسلام التائب من الذنب کمن لا ذنب له وقال علیہ الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة رواہ الترمذی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے۔ کوئی بھی نیک عمل کرے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ آپ اس کو قبول فرما لیجیے۔ نماز پڑھ کر باہر نکلیں، کہیں اللہ جی آپ اسے قبول فرما لیجیے۔ تسبیحات پڑھی، پیارے اللہ آپ اسے قبول فرما لیجیے، کیونکہ اگر اللہ نے قبول فرما لی تو ہمارا کام بن گیا اور انشاءاللہ بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری ہو جائے گی، اور ساری جو محنت ہے یہ قبولیت کی ہے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان کوئی بھی نیک عمل کرے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس میں اس کی اور کوئی غرض نہ ہو اور کوئی چاہت نہ ہو، ایک ہی نیت۔ کیا نیت؟ فرمایا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا خالق راضی ہو جائے، میرا مالک راضی ہو جائے، میرا پالنہار راضی ہو جائے۔ کیونکہ ہمیں جو پیدا کیا نا وہ اللہ نے پیدا کیا، اور کچھ وقت کے بعد ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ بھئی آئے کہاں سے؟ کہ اللہ کے پاس سے۔ جانا کہاں ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں انسان جس جگہ کا سفر کرتا ہے وہاں کے لیے تیاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا حج کا سفر ہو 40 دن 42 دن، پھر کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا محنت ہو رہی ہے، ایک خوشی ہے دل کے اندر
بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہ حج میں جا رہا ہوں، اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اور بڑا مبارک سفر ہے اور عشق و مستی کا سفر ہے، اور انسان کے دل کے اندر ایک خوشی کی لہر ہے، اب کپڑے بنا رہا ہے، بیگ تیار ہو رہی ہے، سامان لے رہا ہے، احرام خرید رہا ہے۔ بھئی کیا کر رہا ہے؟ کہ حج پہ جانا ہے، اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ ریٹرن کب آؤ گے؟ کہ اگر زندگی رہی تو 40 دن کے اندر ریٹرن آ جاؤں گا۔ تو دیکھا یہ گیا کہ انسان 1 مہینے کا، 1 ہفتے کا یا تفریح کا سفر کرتا ہے تو صرف یہ نہیں کہہ دیتا کہ میں تو جا رہا ہوں، بلکہ پوری تیاری کرتا ہے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں وہ تو موت تو آنے جو والی ہے اور میرا بھی انتقال ہو جائے گا تو کیا کام چل جائے گا؟ فرمایا نہ پھر تو فرمایا کہ اس کے پیچھے پوری تیاری، سوچ فکر، کیسے میری آخرت بن جاوے، میرے اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جاوے، اور اللہ کے ساتھ میرا تعلق جو ہے یہ کیسے مضبوط ہو جاوے۔ ہمارا روزانہ اپنے اللہ کے ساتھ کا تعلق بڑھنا چاہیے، روزانہ بڑھنا چاہیے، روزانہ ترقی ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو اوپر چڑھتے ہوئے ہر قدم مشکل ہوتا ہے، اتنا چڑھ گئے، اب اوپر چڑھنا ہے تو مستقل محنت ہے۔ جب بندہ اوپر چڑھتا جائے گا، ہاں اتنا ہے کہ جتنا اوپر چڑھے گا اتنی ترقی ہوتی جائے گی، اتنی بلندی پر جاتا جائے گا، اور اتنی اس کی منزل جو ہے وہ اوپر ہوتی جائے گی۔ اور اگر نیچے گرنا ہو پہاڑ سے تو پھر تو انسان بس 1 قدم پھسلے پورا ہی انسان نیچے آ جاتا ہے۔ تو نیچے اترنے کا جو راستہ ہے یہ گناہوں بھرا راستہ ہے، شیطان بڑا چالاک ہے، اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر کوئی ہمیں یوں کہہ دے کہ فلاں شخص ہے وہ آپ کا دشمن ہے، صرف دشمنی نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا ہی میں نہ رہے، اس کی آپ کے بارے میں یہ سوچ ہے، یہ پلاننگ ہے۔ اب بندہ ایک دم اٹینشن ہو جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے، اور پوری توجہ اس کی طرف رکھتا ہے کہ کہیں مجھے تکلیف نہ پہنچا دے، کہیں مجھے پریشان نہ کر دے۔ حالانکہ یہ پکی بات نہیں ہے، یہ تو کسی انسان نے اس کو آگاہ کیا ہے، کسی انسان نے اس کو خبردار کیا ہے، اور یہ اس سے ایک دم چوکنا ہے۔ اور اللہ شیطان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ کھلا ہوا دشمن ہے، پھر بھی اسی سے دوستی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہ انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، اس کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا، میں مردود بنا اسے بھی مردود بناؤں گا، اسے اللہ کی نظروں سے گراؤں گا۔ اس لیے شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کے نیک اعمال کو ضائع کرے، اسی لیے اس کو بدعات میں لگاتا ہے، اسی لیے اس کو شرک میں لگاتا ہے۔ اور یہ انسان اللہ کی نظر سے کیسے گرے، اس لیے وہ گناہ کرواتا ہے، اور گناہ بڑے میٹھے انداز میں، بڑے خوبصورت پلاننگ کے ساتھ کرواتا ہے۔ اس کو کہتا ہے اس بار گناہ کر لے، بد نظری کر لے، تنہائی میں موبائل کا غلط استعمال کر لے، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے، وہ تو تجھے معاف کر دیں گے، ابھی تو کر لے۔ میرے عزیز، ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ ایک گناہ کیا اب دوسرا گناہ، دوسرا کیا اب تیسرا گناہ، اور اگر اس گناہ کی عادت ہو گئی اور لت لگ گئی تو وہ گناہ پھر عام طور پر خدا کی نظر سے گرا کے رہتا ہے اور اس کی آخرت کو برباد کر کے رہتا ہے۔ اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، بے شک ہے، لیکن جب اللہ پکڑ کرنے پر آتے ہیں
پھر کیسے پکڑ ہو جاتی ہے؟ کہ ہر بار تو توبہ کر لیتا تھا، اب اللہ پکڑنا چاہ رہے ہیں، فرمایا اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی اور اللہ نے پکڑ لیا، اور وہ گناہ کرتے کرتے مر گیا، تو اپنے اللہ کو کیا منہ بتائے گا؟ قبر کا معاملہ مشکل، حشر کا معاملہ مشکل، حساب کتاب کے وقت کا معاملہ مشکل۔ اس لیے یوں فرمایا کہ شیطان کو اپنا کھلا ہوا دشمن سمجھنا اور اس سے سچی پکی دشمنی کرنا۔ شیطان سے دشمنی کیا ہے؟ رب سے دوستی کیا ہے؟ کہ بندہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے، ایڑی چوٹی کا زور لگائے اور اللہ سے دعائیں کرے کہ باری تعالیٰ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، آپ میری گناہوں سے جان چھڑا دیجئے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ اپنے اللہ سے دعا کرتی ہے رات کو کہ پیارے اللہ، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے رکھا، چونکہ یہ عمارتیں جو ہوتی ہیں، یہ بلڈنگ جو ہوتی ہے، یہ مسجد جو ہوتی ہے، اس کی چھت جو رکتی ہے وہ ستون پر رکتی ہے، وہ پلر پر رکتی ہے، اور آسمان تو اللہ کی اتنی بڑی قدرت اور اتنا وسیع، اور کیا اللہ کی عجیب اور غریب قدرت ہے کہ بغیر ستون کے آسمان رکے ہوئے ہیں۔ حالانکہ بغیر ستون کے ایک جھوپڑی نہیں ٹک سکتی، بغیر ستون کے ایک چھوٹا سا مکان، چھوٹی سی دکان نہیں ٹک سکتی، اور اتنا بڑا اور اتنا وسیع اور اتنا کشادہ آسمان، فرمایا کہ نہ کوئی پلڑ نظر آتا ہے، نہ کوئی ستون نظر آتا ہے، یہ بغیر ستون کہ اس کو کون تھامے ہوئے ہے؟ وہ کون ہے جو اسے گرنے نہیں دیتا؟ فرمایا کہ وہ اللہ ہے۔ وہ کون اللہ ہے؟ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، اس اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ اور ایک ناپاک قطرے سے، ایک ناپاک قطرے پر پورا نقشہ بنانا انسان کا، کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے جو پانی پر نقشہ بنا کے بتائے؟ کوئی نہیں بنا سکتا۔ نقشہ بنتا ہے کاغذ پر، نقشہ بنتا ہے کسی نوٹ پر، نقشہ بنتا ہے دیوار پر، اور اللہ نے ایک ناپاک قطرے سے پورا انسان بنا کے بتایا۔ اس لیے فرمایا کہ انسان تو کبھی کسی چیز پر اکڑ نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، تیری ابتدا دیکھ۔ فرمایا کہ تیرے پیٹ میں دیکھ کیا بھرا ہوا ہے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ 4-5 دفعہ تجھے واش روم میں بھیج کر تجھے تیری حیثیت بتاتا ہے، تجھے تیری اوقات یاد دلاتا ہے کہ دیکھ تیرے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے۔ اور میرے عزیزوں، جب میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے گا تو لوگ میری اور آپ کی قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جاڑ دیں گے۔ ہم کیا ہے؟ فرمایا ہم کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں، ہم سے کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، پھر کون؟ تو فرمایا اللہ ہی سب کچھ، اور اللہ ہی سے سب کچھ۔ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ کام کون بناتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ بناتا ہے۔ ہمیں نیک کون بنائے گا؟ تو کہا اللہ بنائے گا۔ تہجد کی توفیق کون دے گا؟ فرمایا کہ اللہ دے گا۔ اشراق، چاش اور اوابین کی توفیق کون دے گا؟ فرمایا کہ اللہ دے گا۔ ایمان کو مضبوط کون کرے گا؟ فرمایا کہ اللہ کرے گا۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق کون عطا فرمائے گا؟ فرمایا کہ اللہ عطا فرمائے گا۔ علم نافع کون دے گا؟ فرمایا کہ اللہ دے گا۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنے کی توفیق یہ کون دینے والا ہے؟ فرمایا کہ اللہ دینے والے ہیں۔ اچھے اخلاق کہاں سے ملیں گے؟ فرمایا کہ اللہ کے پاس سے ملیں گے۔ اخلاص کی دولت ہر ایمان والا چاہتا ہے، فرمایا کہاں سے ملے گی؟ تو کہا اللہ کے پاس سے ملے گی۔ لایانی چیزوں سے ہم کیسے بچیں گے؟ فرمایا کہ اللہ چاہیں گے تو بچ جائیں گے۔ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تو چاہ ہی رہے ہیں کہ ہم یہ سب کام کریں۔ میرے عزیزوں، ہم ہاتھ بھی تو اٹھائیں، ہاتھ تو پھیلائیں، اپنے دامن تو پھیلائیں، اپنی طلب اور اپنی تڑپ اپنے مولا کو بتائے تو صحیح کہ اللہ میں آپ کے نیک بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں مخلص بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان صحابہ جیسا بن جائے۔ اے اللہ، میری نمازوں میں غفلت ہے، بہت غفلت ہوتی ہے، وضو میں، نمازوں میں۔ اے اللہ، دنیا کی باتیں ہو جاتی ہے وضو کرتے کرتے۔ اے اللہ، زیادہ پانی
استعمال ہو جاتا ہے، میرے مالک مجھے معاف کر دیجئے، نمازوں میں میری غفلت ہوتی ہے، میں اذان سن کے مسجد نہیں آتا، میں جماعت کا وقت دیکھ کر مسجد میں آتا ہوں، اے اللہ میرا بازاروں میں اور دوستوں کی مجلسوں میں اور دوستوں کی محفلوں میں تو میرا دل لگتا ہے، چائے کی دکانوں پر میں آدھا گھنٹہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور مسجد سے میں کب جلدی سے چلا جاؤں یہ میری عادت ہے۔ اے اللہ میں مسجد کی چار دیواری میں اپنا زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں اللہ کی نزدیک، اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ فرمایا کہ یہ مساجد ہے، مسجدیں ہیں، یہ اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ جگہ ہے، اور بازار ہے یہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے۔ تو جو اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ جگہ ہے اس میں ہمارا وقت زیادہ لگ رہا ہے، اور جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ جگہ ہے وہاں ہم اذان کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں۔ ارے نمازوں کے بعد ہاتھ پھیلانے کے لیے، دامن پھیلانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ولایت کا نور عطا فرمائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تقوی ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی جو صفات ہے اللہ وہ ہمیں عطا فرمائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ عباد الرحمن کی جو صفتیں اللہ نے بیان فرمائی ہے اللہ وہ صفات ہمیں عطا فرمائے، ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ اپنے مولا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ ابھی ایک شخص کے یہاں شادی تھی، مسئلہ مشکل ہو رہا تھا، ایک بزرگ کے ساتھ میں تھا، وہ کہنے لگے ارے بھائی یہ صرف پیسے سے کام نہیں بننے والا، مصلی بچھاؤ، مصلی بچھاؤ، اللہ سے مانگو اللہ کام بنائے گا۔ تو ہم لوگ طے کریں کہ انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے۔ کون کون طے کرتا ہے؟ سب طے کریں۔ دل لگے تو بھی مانگنا اور دل نہ لگے تو بھی مانگنا۔ فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے۔ اللہ تعالیٰ تو دے کے خوش ہوتے ہیں، اللہ کو سوالی سے پیار ہے، ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے، کیا پریشانی ہے؟ پیسے کے لائن کی پریشانی ہے، کاروبار کے لائن کی پریشانی ہے، شادی کے لائن سے پریشانی ہے، گھر کے لائن سے پریشانی ہے، یا کوئی اور ٹینشن ہے، یا بے چینی ہے، یا کوئی ایسا گناہ ہے جو چھوٹ نہیں رہا ہے، میرے عزیزو اللہ پاک سے مانگے، اللہ سارے مسئلے حل کرے گا۔ یوں فرمایا اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے، اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے، ایسا کون سا کام ہے جو اللہ کرنے سے عاجز ہے؟ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، دامن پھیلائیں، اللہ تعالیٰ کو بڑا کریم پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دینا چاہتے ہیں پھر اس کو دعا کی توفیق عطا فرماتے ہیں، پھر اس کو ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں تو یوں فرمایا کہ ہم چلتے پھرتے اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے باتیں کریں۔ مسجد آ رہے ہیں، اب اللہ سے باتیں کرتے کرتے آئے، کیا باتیں کریں؟ اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جا رہا ہوں، یہ آپ ہی کا فضل ہے، آپ ہی کا احسان ہے، ورنہ میں گنہگار، میرے قدم گنہگار، اور آپ کی مسجد یہ پاک صاف جگہ، کہاں یہ میرے قدم اور کہاں یہ آپ کی مسجد، یہ تو آپ کا احسان ہے، آپ ہی نے بلایا ہے، آپ کا کرم ہے۔ اے اللہ اب میں دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ نماز میں میرا دھیان لگ جائے اور میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھوں، ایسی نماز پڑھوں کہ یہ نماز مجھے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دے۔ نماز کی تاثیر ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء
والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن تو ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں الف لام میم، کیا ترجمہ کا نہیں پتا، کس کو معلوم ہے؟ فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں۔ انسان سے کہا کہ پہلے اپنی جہالت کا اقرار کر، بڑے بڑے اللہ والوں کو پوچھو الف لام میم کا کیا ترجمہ، کہیں گے اللہ ہی جانتا ہے۔ حامیم کیا ترجمہ، فرمایا کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد کیا ترجمہ، فرمایا کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کئی صورت ایسی ہے اس کی ابتدا ان الفاظ سے ہو رہی ہے کہ اس کا ترجمہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان سے کہا اپنی جہالت کا اقرار کر، پھر آگے تو اللہ کا قرآن پڑھ۔ یہ کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ۔ کیا فائدہ فکر بے شو کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں کہ جو کوئی کام ہم سے ہوگا۔ ابھی تک جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، آگے بھی جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا ہمیں اپنے بس کی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمارے دل کے اندر امت کی فکر ہو، امت کا درد ہو، امت کا غم ہو، امت کی کڑن ہو، ہم جائیں ایک ایک کے پاس، ملاقاتوں میں جائیں، اللہ کا تعارف کروائیں، اللہ کی پہچان کروائیں۔ یہ ملاقاتوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ عام طور پر دنیا میں جو ملاقات ہو رہی ہے وہ پیسے کے خاطر، کسی نہ کسی غرض سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے دین کے خاطر بھی ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہو کہ یہ ملاقات جو ہو رہی ہے اس میں ہمارا جو تعلق، اس کے ساتھ جو باتیں ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو رہی ہے، نہ کوئی غرض وابستہ ہے، نہ کوئی اور چیز وابستہ ہے۔ ملاقات کیوں ہو رہی ہے؟ کہ بھائی میری بھی آخرت سنور جائے، تیری بھی آخرت سنور جائے۔ یہ درد ہو سینے کے اندر۔ فرمایا فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے۔ یہ درد، یہ فکر، یہ امت کا غم، یہ سب کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کے راستے میں وقت لگا کر، در در کی ٹھوکریں کھا کر، ایک ایک کے پاس جا کر اور منت سماجت کر کے کہ بھائی آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کے گھر میں، آ جاؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دیکھو اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ معافی مانگنے والے کو پسند فرماتے ہیں، وہ تو معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں تو توبہ کا دروازہ جب تک کھلا ہوا ہے، وہاں تک کوئی بھی آ جائے ہمیشہ ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، خدا کو استقبال کرتے ہوئے پائے گا، اللہ کو بڑا کریم پائے گا۔ وہ اللہ کبھی تانا نہیں دیتا، وہ اللہ کبھی پچھلی باتوں کو دہراتا نہیں، پچھلی باتیں یاد دلاتا نہیں، وہ اللہ خوشی سے استقبال کرتا ہے۔ وہ اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں، رجوع اللہ ہو جائے، انابت اللہ ہو جائے، اور ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ یوں فرمایا کہ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ یہ وقت ہے توبہ کرنے کا، یہ وقت ہے اللہ کو منانے کا، یہ وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ وقت ہے اللہ سے صلح کرنے کا، یہ وقت ہے دل کی تار اللہ سے جوڑنے کا، یہ وقت ہے جوانی اللہ پر فدا کرنے کا۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل کود نہیں ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ فرمایا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ عقل مند یہاں سے
سے عبرت حاصل کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ دنیا سے جا رہے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو. اسی لیے فرمایا کہ قبرستان کے چکر لگاؤ اور قبرستان میں جاتے رہو. ارے ذرا دیکھو تو صحیح قبرستان میں کیسا سناٹا چھایا ہوا ہے. ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، علماء، اللہ والے اور بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے بزنس مین اور بڑے بڑے ملازم یہ سب سوئے ہوئے ہیں. اور اچھے میں اچھا بولنے والے اور اچھی اچھی باتیں کرنے والے آج قبر کے اندر سوئے ہوئے ہیں اور پورا سناٹا چھایا ہوا ہے. اے انسان، ان قریب تجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے. یہ دنیا جو ہے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کہاں گئے تیرے پردادا، کہاں گئے ان کے ابا، کہاں گئے ان کے ابا؟ یہ 150 سال پہلے والا صورت میں کوئی نظر نہیں آتا. یہ 200 سال پہلے والا صورت میں کوئی نظر نہیں آتا. آج سے 50-60 سال پہلے میرا اور آپ کا تصور نہیں تھا. اگر یہ دنیا کا نظام آگے چلا تو کچھ وقت کے بعد 50-60-70 سال کے بعد پھر میرا اور آپ کا تصور نہیں ہوگا. ہم آئے کہاں سے؟ فرمایا کہ اللہ کے پاس سے. جانا کہاں ہے؟ تو کہا اللہ کے پاس جانا ہے. تو کیا اللہ کو ناراض کر کے چلے جائیں گے؟ کیا بد نظری کرتے کرتے چلے جائیں گے؟ کیا موبائل کا غلط استعمال کرتے کرتے چلے جائیں گے؟ کیا جھوٹ بولتے بولتے چلے جائیں گے؟ کیا غیبت کرتے کرتے چلے جائیں گے؟ کیا واٹس ایپ کو اپنا کر اللہ کے قرآن کو ایک طرف رکھ کے چلے جائیں گے؟ نا 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 نا. پھر کیسے جائیں؟ فرمایا ایسے جائیں کہ اللہ خوش ہو جائے. اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں. اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے تو موت سے زیادہ غمگین، موت سے زیادہ خطرناک، موت سے زیادہ سخت زہریلا کوئی پیغام نہیں. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو چھٹکارا ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے. مجھے اور آپ کو جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. ایک دن میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے گا. یہ آنکھیں بند ہو جائے گی، ہاتھ رک جائیں گے، پیر تھم جائیں گے میرے عزیزو. جسم زمین کے نیچے اور روح پر چلی جائے گی. میں اور آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. ہم کیسے دنیا سے جائیں؟ فرمایا کہ اپنے اللہ کو راضی کر کے جائیں. اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا. اس کی دعا کریں اللہ سے کہ باری تعالیٰ آپ مجھے حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ سے حسن خاتمہ مانگے. اللہ نے جو ایمان دیا ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے ایمان دیا. باری تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اب دنیا سے جانا مقدر فرما. میرے عزیزو، اپنے ایمان کو بنانا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اللہ والوں کی صحبت میں جانا، اللہ کے راستوں میں وقت لگانا، مسجد کو اہمیت دینا، اللہ کے دین کو اہمیت دینا اور 5 وقت کی فرض نماز جماعت کے اہتمام کے ساتھ، صف اولا اور تکبیر اولا کے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا اور نماز پورے دھیان کے ساتھ کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرا پالنہار وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اپنی نماز کو جاندار بنانا اور فجر کی نماز کا اہتمام کرنا، فجر کی نماز کا اہتمام کرنا. مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. اے لوگو، نماز نیند سے بہتر ہے. ایک قبر میں میٹھی نیند کے سونے والوں اٹھو آؤ، اللہ بلا رہا ہے. یہ کنکوتری اللہ بھیج رہا ہے. مالدار کنکوتری بھیجے آپ چلے جاتے ہو. یہ اللہ کا مؤذن بلا رہا ہے. وہ حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے، آؤ نماز کی طرف. وہ حی علی الفلاح کہہ رہا ہے، او میٹھی نیند میں کامیابی کو تلاش کرنے والوں، او راتوں کو لیٹ سونے والوں، آؤ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم جلدی سو جاتے تاکہ تہجد میں اٹھتے. عجیب فضا ہوتی جا رہی ہے، راتوں کو لیٹ سونے کا ایک ماحول ہوتا جا رہا ہے. میرا عزیز جلدی سونا، کبھی کچھ کام آ جائے کتنا بھی لیٹ سوئے، 3:30 بجے کیوں سوئے. ہمارے یہاں ایک شخص کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا. ان کے گھر والوں سے پوچھا گیا کہ یہ تو ان کی جو مشغولی تھی، یہ تو رات 3:30 بجے آتے تھے. فرمایا کہ ہاں ہاں ہاں، میرے شوہر رات 3:30 بجے آتے تھے. اس کے بعد 500 دانے کی ان کے پاس تسبیح
तस्बीह थी, वो तस्बीह पढ़ते। बीवी कहती है मैं कुछ कहना चाहती, मुझे इशारा करते कि मैं अल्लाह को याद कर रहा हूं, मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। वो पूरी तस्बीह पढ़ते और कभी ऐसा नहीं होता कि उनकी फजर की नमाज नागा होती। इतना मशगूल इंसान जो रात में 3:30 पौने 4 बजे सोता हो, उसके बावजूद भी फजर की नमाज न छूटती हो, फिर क्या होता है? मक्का मुकर्रमा की सरजमीन है और रोजा रखे हुए हैं, हरम शरीफ में फजर की नमाज पड़ी हुई है, इशराक का वक्त है। बेटा कहता है अब्बा आप बीमार हो, आप दवाई ले लो। कहते ना 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 बेटा मेरा रोजा है। मक्का मुकर्रमा की सरजमीन, रमजान जैसा मुबारक महीना, और वो बाप अब अल्लाह को प्यारा हो रहा है, ईमान के साथ जा रहा है, रोजे के साथ जा रहा है, और रमजान का महीना मिल रहा है। और रात में मस्जिद हराम में, मक्का मुकर्रमा की बड़ी जो मस्जिद हराम में उनका जनाजा आ रहा है, और 25-30 लाख का मजमा उनके जनाजे की नमाज पढ़ रहा है। तकरीबन शेख माहिर ने उनके जनाजे की नमाज पढ़ाई और अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के करीब में उनको दफन किया गया। जैसी जिंदगी वैसी मौत, क्या बात है। कर उनकी मशगूली थी, रात 3:30 बजे आते, उसके बावजूद भी वो फजर की नमाज छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मोमिन छोड़ सकता है फजर की नमाज? फरमाया ना ना ना, मोमिन नमाज कैसे पढ़ता है? एकदम ध्यान के साथ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मेरा अजीजों, इसी को सीखने के लिए अल्लाह वालों की सोहबत में जाना, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना। एक तख्ती सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि फरमाइश की गई है, मैं तो समझा शायद निकाह पढ़ाना होगा। तख्ती सुन लीजिए। अलिफ ने कहा कि अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा कि बानी इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा कि ताजदार मदीना आ रहा है, सा ने कहा कि सरवत वाला आ रहा है, जीम ने कहा कि जलीलुल कद्र आ रहा है, बड़ी हा ने कहा अरे जनाब ये तो हबीब खुदा आ रहा है, हा ने कहा कि ये तो खातमुन नबिय्यीन आ रहा है, दाल ने कहा ये तो दो जहां का वाली आ रहा है, जाल ने कहा कि जालिकल किताब कहने वाला आ रहा है, रा ने कहा अरे जनाब ये तो रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा कि ये तो जमाने का इमाम आ रहा है, सीन ने कहा कि ये तो साक़िए कौसर आ रहा है, बड़ी शीन ने कहा कि ये तो शाफ़िए महशर आ रहा है, साद ने कहा भाई ये तो सादिक़ व अमीन आ रहा है, ज़ाद ने कहा कि ज़ईफ़ों का मावा आ रहा है, ता ने कहा कि जो तय्यब और मुतहिर है ना जो वो आ रहा है, ज़ा ने कहा कि ये तो जुल्म को मिटाने वाला आ रहा है, आइन ने कहा अरे भाई ये तो अरब का ताजदार आ रहा है, गईन ने कहा कि गरीबों का मलजा आ रहा है, फा ने कहा कि फकीरों का मौला आ रहा है, तो बड़ी काफ ने कहा कि कुरान जिस पर नाजिल हुआ था ना वो आ रहा है, छोटी काफ ने कहा अरे जनाब ये तो कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा कि लौलाक का मुखातब आ रहा है, तो मीम ने कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, नून ने कहा कि नबियों का इमाम आ रहा है, वाव ने कहा कि ये तो वद्दुहा आ रहा है, छोटी हा ने कहा कि ये तो हादी बरहक आ रहा है, या ने कहा कि ये तो यासीन आ रहा है, या ने कहा ये तो यसरब को मदीना मुनव्वरा बनाने वाला आ रहा है, और या ने कहा कि ये तो यकता अनोखी निराली शान वाला आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी के तरीक़ों में कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते रहने की और नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ों पर चलने की अल्लाह ताला हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, और अल्लाह हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए, और बतौर ख़ास फजर के नमाज के एहतमाम की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत अता फरमाए। हजरत का बयान बताना में